پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. چلتے ہیں کوئٹہ جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبائلی رہنما سردار علم خان صاحب, اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اور وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل ایک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. پہلے تو سر جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلسل دہشت گردی کی وارداتوں میں ایک اضافہ ہو رہا ہے. یہ اگین ایکسٹرنل انٹرونشن ہے یا کچھ کہا جاتا ہے کہ خود بلوچستان کے اندر بہت سارے ناراض گروپس ہیں کوئی جو ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, تو کچھ تھوڑا سا بتائیے گا کہ معاملات ہیں کیا وہاں پہ. جی سب سے پہلے تو السلام علیکم, اور اس کے ساتھ جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں کچھ ایسی ڈائنامکس ہیں جیسے کہ بلوچستان میں اس میں کوئی شک نہیں فورن انوالومنٹ ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ناراض بلوچ بھی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارا نوجوان آج کہاں کھڑا ہے. اور بلوچستان میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جہاں لوگوں نے سرنڈر کیا, پہاڑوں سے نیچے اتر کے ملیٹنٹس نے, اور آ کے ریاست کے ساتھ بیٹھے اور بات بھی کی. اور اس کے بعد پھر کچھ ایسے سیکیورٹی فیلیئرز ہوئے, کچھ ایسے پولیٹیکل فیلیئرز ہوئے, جس کے بعد جا کے آج ہم ادھر ہی کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا. اور جہاں تک اس میں ایک فورن انوالومنٹ کی بات ہے, دیکھیں بلوچستان جو ہے اس وقت آپ سمجھیں تمام دنیا کی نظریں بلوچستان پر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گوادر میں ایئرپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گوادر پورٹ ہے, اب گوادر پورٹ جو ہے اب کیونکہ چائنا کو ہر طرف سے بند کر دیا گیا ہے, اور ہم جانتے ہیں اور جتنی بھی آزاد اکنامیکل ادارے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق چائنا 2040 تک ایک بڑا دنیا کی سب سے بڑی اکنامی بننے جا رہا ہے. اور جو دنیا کی سب سے بڑی اکنامی بننے جا رہا ہے, پاکستان کے بڑے بہترین تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ, اور چائنا جو یہ سی پیک کے تھرو چائنا, رشیا اور جتنے بھی سینٹرل ایشین اور پھر نارتھ سائڈ پہ جتنے بھی ممالک ہیں, ان سب کا ٹریڈ کا صرف ایک ہی جو ہے آپ سمجھے ایک ہی لائن ہے, وہ ہے گوادر. اور یہ جتنی بڑی ٹریڈ یہاں سے ہونی ہے, اس ٹریڈ کو روکنے کے لیے بہت سے ایسے ممالک ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ چائنا یا رشیا یا پاکستان کسی بھی طریقے سے سی پیک کو کامیاب کریں, جن میں انڈیا ہے, اسرائیل ہے, اور کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا نام ہم چاہتے ہوئے بھی آپ سمجھے نہیں لے سکتے کہ ہمارے سفارتی تعلقات کافی حد تک خراب ہو جائیں گے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بلوچستان میں 2 پروجیکٹ ہیں, ایک ہے جی سیندک, ایک ہے ریکودک. دونوں ہی کاپر مائنز ہیں, گولڈ مائنز ہیں, کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. صرف یہ فرق ہے کہ چائنا کو دیا ہوا ہے سیندک, اور ایک اور ملک ہے جن کو دیا ہوا ہے ریکودک. اب ریکودک میں جو ایک باہر کی کمپنی کام کر رہی ہے, اس پہ کوئی اٹیکس نہیں ہے, اس پہ کچھ بھی نہیں ہے, بالکل وہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. اب چائنا کو دیا ہوا ہے سیندک, کام وہی ہو رہا ہے, وہی منرلز وہ بھی لے جا رہا ہے, یہ بھی وہی لے جا رہا ہے, لیکن سیندک کیونکہ چائنا کے پاس ہے تو چائنا کو مار رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا تحقیق میں جا کے ان کو دیکھنا پڑتا ہے, بڑا ڈیپ آئی رکھنی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل وہ تو خیر چیزیں بڑی ایویڈنٹ بھی ہیں, لیکن مور امپورٹنٹلی کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک دہشت گردوں کو کوئی لوکل سپورٹ نہ ہو تو اس طرح کی کاروائیاں ممکن نہیں ہیں. بالکل اس حوالے سے کچھ بتائے گا کیا جو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ مقامی لوگ ان کے ساتھ ہیں, کس حد تک یہ جو دہشت گرد کلیم کرتے ہیں وہ درست بات ہے, یا اگین وہی ایک جو گریلا وار ہے اس کے تحت ہی وہ یہ کاروائیاں کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, اور اس کے لیے پھر جو بیرونی سپورٹ اس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اور پاکستان کو تو بیان ہے کہ ان لوگوں کے ہائیڈ آؤٹس بھی افغانستان میں نیبرہڈ میں ہیں, تو کیا کہیں گے یہ لوکل سپورٹ کی بات کتنی کو درست ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر میں کہوں کہ لوکل سپورٹ بالکل بھی نہیں ہے, بالکل ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں بلوچستان کی تاریخ کو, پہلے جتنے بھی دہشت گرد تھے وہ سارے کے سارے آپ کے پہاڑوں میں ہوتے تھے. آج ان کو عوام نے اپنے گھر میں جگہ دی ہے اور وہ بالکل ان کے درمیان رہتے ہیں. اگر کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے مثال کے طور پہ, اور جب ہماری سیکیورٹی فورسز ان گھروں میں جاتی ہیں, پوچھتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ بھائی فلانا بندہ یہاں آیا, آپ کے گھر کے چھت سے راکٹ چلا ہے, ایک کنوائی پہ چلا ہے, اسے تباہ کیا, یہ لوگ کون تھے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا کون تھے, پتہ نہیں کہاں سے. تو اس میں کوئی شک نہیں ان کو عوامی لیول پہ
بالکل ان کو بھی سپورٹ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بالکل حقیقت ہے یہ. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا قائد اعظم یونیورسٹی ہے اسلام آباد کی, وہاں سے آپ, میں اگر یہ بات کہوں پتہ نہیں کیسی لگے یہ بات کہنے کو, لیکن جتنے بھی سرماچار ہیں, جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں, وہ موسٹلی جا کے وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ہے, پڑھ لکھ کے بہترین بن کے وہاں سے موسٹلی جو ہیں جب بلوچستان آتے ہیں, حالات دیکھتے ہیں, جابز نہیں ہیں, آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بہتر نہیں ہے, وہ حیران ہوتے ہیں ہم کہاں جائیں. پھر ان کا دل نہیں, یہ نہیں ہے کہ جی وہ اپنی مرضی سے جا کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں ملیٹنٹس کو, وہ بیزار ہیں اس نظام سے, اس پولیٹیکل سسٹم سے, اور جو یہاں پہ ہے ان سب سے وہ بیزار ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی خوشی سے نہیں جا رہا, وہ ان کی نفرت میں جا رہا ہے. وہاں پہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, اور اس دفعہ تو بجٹ میں بھی ہم نے دیکھے کہ 200 ارب روپے شاید وہاں پہ ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے ہیں. دیکھیں بالکل آپ کی ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, بالکل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. اس کے علاوہ بہت سے اور ادارے ہیں جن کے انٹرنیشنل رپورٹ ہے کہ بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ 85% جو ہے الوکیٹ ہوتا ہی نہیں ہے, کرپشن میں چلا جاتا ہے. 85%. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آزاد ادارے کہہ رہے ہیں. اور جو جوان اسلام آباد سے پڑھ کے یہاں آ رہا ہے, یہ ساری چیزیں اس کی نظروں کے سامنے ہیں. آپ کسی بھی جوان سے آج پوچھ لیں, اس کو معلوم ہے صوبے کا بجٹ کتنا ہے, اسے معلوم ہے بجٹ کہاں لگ رہا ہے. لیکن آج سے اگر 20 سال پہلے جا کے دیکھ لیں تو نوجوان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے صوبے کا بجٹ کتنا ہے, کیا لگ رہا ہے, کیا نہیں لگ رہا. ایک تو آج کا نوجوان پڑھا لکھا ہے, سوشل میڈیا بھی ہے, تو وہ ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. دیکھیں بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ٹرانسپیرنسی کے, چاہے فیڈرل میں ہیں چاہے گورنمنٹ میں ہیں, وہ بجٹ کی ایلوکیشن کو یقینی بنائیں, بجٹ کی ایلوکیشن کو یقینی بنائیں تاکہ بجٹ جو ہے عوام کے پاس پہنچے. اور اس کے علاوہ جو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, سردار صاحب آپ بھی تو ایک عوامی نمائندہ ہے نا, تو آپ کا ان پٹ گورنمنٹ کے لیے کیا ہے کہ آپ انگیج کرتے ہیں گورنمنٹ کو, اور آپ کو بھی سنا جا رہا ہے اس کے اکارڈنگلی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, یا آپ بھی مایوس ہیں؟ نہیں دیکھیں ہم نے بڑی کوشش کی ہے, اور اس کے علاوہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم نے انہیں آپ سمجھے منتیں کی ہیں کہ ہماری جو لوکل باڈی ہے, جو لوکل گورنمنٹ ہے, ہماری لوکل باڈی ہے ہر ڈسٹرکٹ کی, بڑا بہترین ہو جائے گا کہ یہ جتنا ایم پی ایز کو جتنا فنڈ ملتا ہے یہ فنڈ ڈائریکٹلی یو سی چیئرمینس کو آپ دے دیں, تاکہ جو 252 ارب کا ترقیاتی فنڈ ہے یہ ڈائریکٹ جب یو سی چیئرمینس کو ملے گا تو وہ اپنے علاقے میں بہتر جانتے ہیں کام کرنا. ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں, ہم نے بڑا آپ سمجھیں بڑا اس پہ کام کیا ہے, ہوم ورک کیا ہے, اپنی سجیشنز دی ہیں. لیکن جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے, میں بالکل جی میں اتفاق نہیں رکھتا گورنمنٹ کی کسی بھی اس پالیسی سے, اور ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اقدامات گویا کہ ایسے نہیں ہے کہ جس سے عوام مطمئن ہوں, یا کم از کم وہاں پہ جو ایک کنسرنز لوگوں کے ان کو ایڈریس کیا جا سکے؟ نہیں جی بالکل بھی مطمئن نہیں ہے. صرف یہ میں نہیں کہہ رہا, بلوچستان میں بیٹھا اس وقت ہر جوان یہ بات کر رہا ہے. اور حقیقت کو جتنا بھی آپ آئینہ دکھاؤ, حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے. سردار صاحب انفیکٹ ایک اور مسئلہ بھی کہ جو باقی بھی ویسے رولر پاکستان میں ہے, بٹ بلوچستان میں بہت زیادہ وہ آنر کلنگ کا ہے. اس مسئلے کو لے کے ابھی تک کوئی لگتا نہیں ہے کہ کوئی مؤثر اقدامات کیے گئے ہوں, اور پچھلے بھی دنوں میرے خیال میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. اس حوالے سے لوکل سطح پہ آپ جیسے لوگ کیا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قبائلی ذمہ داری ہے, اور اس کے علاوہ اس طرح کے جتنے واقعات ہوئے وہ ہماری قبائلی نااہلی بھی ہے. اور جو یہ واقعہ آج ہوا ہے, یا اس سے پہلے چند روز پہلے بھی 2 واقعات اس طرح کے ہوئے تھے, موسٹلی ایسے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے. تو یہ جو واقعات ہیں ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور جہاں تک قبائلی نظام کی بات ہے, نہ ہی قبائلی سسٹم اس چیز کی اجازت دیتا ہے, اسلام سب سے بڑی چیز ہے, نہ ہی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. اور یہ جو ہوا ہے, ان مسئلوں کے ہمارے پاس ایسے ماضی میں کافی مسئلے آئے ہیں جو کہ جرگہ میں بیٹھ کے حل ہوتے ہیں. یہ جو لوگ آ کے خود کو جی مار دیں, فلانا کر دیں, آن اسپاٹ آ کے گولی مار دیں, یہ کوئی قبائلی رواج نہیں ہے, نہ یہ ہمارے کسٹمز میں ہے, نہ ٹریڈیشن میں ہے, نہ ہی ہماری شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے بلوچستان کے جتنے بھی ہمارے قبائلی سرداران ہیں, نواب ہیں, میر ہیں, معتبر ہیں, وڈیرے ہیں, ہم تمام کو ایک ساتھ بیٹھ کے, جس طرح ایک کانسٹیٹیوشن ہے اسی طرح ایک ہمارا ایک ٹرائبل چارٹر جو ہے ہمارے ہر علاقے میں تو ہے, لیکن ایک کمبائن کر کے کوئی ایسا چارٹر ہم لوگ ڈیزائن کریں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات جب بھی ہوں
تو جتنے بھی ہمارے قبائلی لوگ ہیں ایٹ لیسٹ وہ اس چیز کو فالو کریں. تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کا ہمارے قبائلی ٹریڈیشن میں کسی قسم کی گنجائش نہیں. اس کی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ ہمارے جرگے میں حل ہوتا ہے, آن دا اسپوٹ اس طرح قتل کر کے حل نہیں ہوتا. بہت شکریہ سردار عالم خان. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد سی ایس سے متعلق کچھ مسائل کو ڈسکس ڈیبیٹ کرتے ہیں. بہت اہم بات کے ناظرین, بہت شکریہ آپ کا سردار عالم خان صاحب. ایک ناظرین چھوٹا سا بریک لیں, کوئی بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ آپ کی ہیلتھ سے متعلق کیا چیزیں ایسی مارکیٹ میں ہیں کہ جو آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں, ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, ایک بریک کے بعد ڈسکس ڈیبیٹ کرتے ہیں.